بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ ہم اس وقت میت کو غسل دینے کی عملی مشق کرنے لگے ہیں. اور میت کو غسل دینے کا طریقہ کیا ہے؟ اس وقت ایک مصنوعی جسم آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے اور اس کو تختے کے اوپر ہم نے لٹایا ہے. سب سے پہلے جو پانی ہے اس کے بارے میں مستحب یہ ہے، یہ فرض یا واجب نہیں ہے بلکہ مستحب درجے کے اندر ہے کہ بیری کے پتے اگر مل جائیں تو بیری کے پتوں کو پانی میں ڈال کے ابال لیں. یہ آپ کے سامنے بیری کے پتے پانی میں ڈلے ہوئے ابلے ہوئے نظر آ رہے ہیں. ان کو ابالنے کے بعد دوسرے پانی میں ملا لیا جائے گا. ملانے کے بعد ہلکا کوسا سا پانی ہو جائے اور ہلکا کوسا سا پانی ہو جانے کے بعد اس کو ہم نے سائڈ پہ ہی رکھ لیا. مردے کو تختے کے اوپر لٹا دیا گیا ہے اور تختے کے اوپر لٹانے کے بعد اس کے جو کپڑے ہیں وہ اتار لیے گئے. کپڑے اتارنے کے بعد ایک موٹی چادر جو ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک یہ ڈال دی جائے گی. یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو غسل دینے کا طریقہ اس وقت عمدن مشق کیا جا رہا ہے یہ ہم ایک مرد حضرات کے لحاظ سے ہے. عورتوں کو غسل یقیناً عورتیں ہی دیں گی اور اس میں عورتیں جو غسل دیں گی تو اس کا طریقہ بھی یہی ہے. جو غسل دینا چاہیے کس کو ہے؟ افضل یہ ہے کہ غسل وہ شخص دے جو غسل کے مسائل جانتا ہے اور جو غسل دینے کا مصنون طریقہ اور جس کو شریعت کا طریقہ پتہ ہے وہ غسل دے. چاہے وہ قریبی رشتہ داروں میں سے ہو وہ غسل دے سکتا ہے اور اگر دور کے رشتہ داروں میں سے ہو تو بھی غسل دے سکتا ہے. بس مطلب یہ ہے کہ جو جاننے والا ہو غسل کے مسائل کو وہ غسل دے. خواتین ہے تو خواتین کو غسل دینے کے لیے ضروری ہے یقیناً کہ پردے کا انتظام ہو. ہمارے یہاں اس کے اندر ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے کہ خواتین اگر غسل دے رہی ہوں تو جمگھٹا لگا ہوتا ہے. یعنی خواتین پردے کی رعایت بے شک خواتین ہی دے رہی ہوتی ہیں لیکن ہر خاتون اس کمرے میں آ جا رہی ہوتی ہے. تو اس طریقے سے نہ دیا جائے بلکہ جو مخصوص خواتین جنہوں نے صرف دینا ہے صرف وہی غسل دینے کے لیے جائیں. اسی طرح مردوں کے اندر بھی یہی ہے کہ جن مردوں نے غسل دینا ہے یا جس نے غسل دینا ہے جن 2-3 افراد نے صرف وہی کمرے کے اندر جائیں. باقی حضرات جو ہے وہ اندر آنے کی تکلیف نہ کریں کیونکہ اس سے بفقہ یہ ہوتا ہے کہ جب بہت زیادہ مجمع لگ جاتا ہے تو بے پردگی کا اندیشہ ہوتا ہے. موٹی چادر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنوں تک کی جگہ میں ڈال دی جائے گی. خواتین کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے کہ موٹی چادر ایسی ہو کہ جو خواتین کو غسل دے رہی ہیں تو اسی طرح سے موٹی چادر جو ہے وہ ناف سے لے کے گھٹنے تک جو کور کر لے اور ایسی موٹی چادر ہو کہ اگر پانی اس کے پہ گرے تو جسم نظر نہ آئے. سب سے پہلے جو کرنا ہے وہ ہے استنجا. یعنی میت کو سب سے پہلے استنجا کروایا جائے گا. اور استنجا کرانے کے لیے یہ لفافہ ہوتا ہے ہاتھ کے اوپر ہی چڑھا لیا جائے. چاہے یہ کپڑے کا لفافہ ہو یہ ملتا ہے یہ بھی چڑھا سکتے ہیں. دستانے ملتے ہیں پلاسٹک کے بے شک وہ دستانے پہن لیں وہ چڑھا لیں. بہرحال مقصود یہ ہے کہ براہ راست ہاتھ نہ لگے. اور اس کے اندر جو ہے وہ استنجا جو کروایا جائے گا اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ یہ پانی ہم نے لے لیا اور پانی لینے کے بعد کپڑا نہیں ہٹائیں گے. میت کے اوپر سے کپڑا نہیں ہٹائیں گے اور کپڑا اسی طرح ہلکا سا اوپر کیے بغیر ہی اس کے اندر پانی ڈالے جائے گا اور پانی ڈال کے جو استنجا کرنے والا ہے وہ شرمگاہ کو دھو لے. شرمگاہ کو دھونے کے بعد یہ دستانوں کو جو ہے وہ اتار لے. دستانوں کو اتارنے کے بعد میت کو سب سے پہلے وضو کرایا جائے گا. وضو کرانے کے لیے اس کے ہاتھ دھلوانے کی ضرورت نہیں ہے، کلی کروانے کی ضرورت نہیں ہے، ناک میں پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ سیدھا براہ راست پانی لے کے اس کا چہرہ دھویا جائے گا. سب سے پہلے جس وقت میت کو غسل دینے لگے یہ آپ کے سامنے چونکہ ایک ممی پلاسٹک کی بنی ہوئی ہے، اس کے کان نہیں ہے اور اس کے ناک نہیں ہے. بہتر یہ ہوتا ہے کہ ناک کے اندر اور کانوں کے اندر روئی ڈال دی جائے تاکہ میت کے اس کے اندر پانی نہ جائے. اور تھوڑی سی روئی آپ ناک کے اندر ڈال دیں اور اسی طرح سے کانوں کے اندر ڈال دیں. تو سب سے پہلے منہ ہم نے دھلوایا، اس کے بعد بازو کو اٹھا کے کونیوں سمیت
دھویا جائے گا۔ اس کے بعد مسا ہم نے کرا دیا اور اس کے بعد دونوں پاؤں میت کے دھوئے جائیں گے۔ اس کے بعد مستحب یہ ہے، مستحب کا مطلب یہ کر لے تو اچھی بات، تھوڑی سی جو روئی دے، یہ روئی گیلی کر کے اس کے ہونٹوں پہ پھیر لی جائے اور ایسا ناک کے سوراخ کے اندر روئی نکال کے یوں پھیر لی جائے۔ یہ جو ہونٹوں کے اوپر پھیرنا ہے اور اسی طرح سے یہ جو ناک کے اندر ہے، یہ اس وقت لازم ہو جاتا ہے اگر میت بالفرض جنابت کی حالت میں انتقال ہوا ہے تو پھر یہ کرنا لازم ہو جاتا ہے، لیکن اس کے منہ کے اندر پانی ڈالنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ تو بالکل میت ظاہری بات ہے مردہ ہے اور مردے کے اندر اس طرح سے آپ نہیں ڈالیں گے۔ اس کے بعد جب یہ روئی پھیر دی جائے تو اب بائیں کروٹ پہ میت کو کیا جائے گا ہلکا سا اور سارا جسم پہ پانی ڈالا جائے۔ اس چادر کے اندر اسی طرح سے ہم چادر کے اندر سے ہی ہم نے ڈال دیں گے تاکہ جو ہے نا وہ بے پردگی نہ ہو۔ تھوڑا سا اس تو زیادہ کر لیں جی۔ اس کے بعد میت کو اسی طرح سے دائیں طرف کیجیے، یعنی پہلے ہم نے بائیں کروٹ اٹھایا اور اب ہم دائیں کروٹ سے اسی طرح سے اس کا پانی ڈالیں گے اس کے اوپر۔ جلدا دیجیے۔ اب کرنے کے بعد اب صابن سے جو ہے اس کے داڑھی اور سر کے بالوں کو صابن مل لیا جائے، منہ دھو لیا جائے صابن سے۔ یہ ہم نے اس کے اوپر صابن مل دیا ہے اور صابن ملنے کے بعد منہ دھو دیا اچھی طرح سے۔ اس کے کرنے کے بعد اب کیا کیا جائے گا، میت کو ہلکا سا بٹھایا جائے گا، ہلکا سا اٹھایا جائے گا اور جی تھوڑا سا اٹھائیں گے، یہ جو کہ بالکل اسٹیچو ہے تو اس کو تھوڑا سا میت کو اٹھائیں گے ہم اور پیٹ ہلکا ہلکا دبائیں گے، تو تھوڑا سا اٹھا کے پیٹ کو ہلکا سا دبایا جائے گا۔ اگر دبانے کے بعد کچھ نجاست نکلتی ہے تو اس کو اسی طرح دستانہ پہن کے صاف کرا دیا جائے گا۔ یہ جو نجاست اب نکلی ہے اس کے نکلنے سے نہ وضو کا خراب ہوا ہے نہ غسل خراب ہوا ہے، لیکن اس کو اسی وقت کیا جائے گا، پہلے نہیں کیا جائے گا۔ اسے کرنے کے بعد دوبارہ میت کو جو ہے وہ مستحب یہ ہے کہ ابھی ہم نے بیری کے پتوں سے کیا ہے تو پھر مستحب یہ ہے کہ کافور ملے گا پانی سے، اگر کافور ملا پانی مل جائے تو اچھی بات، یہ مستحب ہے، ہو جائے تو اچھی بات، نہ ہو تو کوئی حرج نہیں ہے، ورنہ سادہ پانی سے ہی دوبارہ 3 دفعہ اس سے پانی بہا دیا جائے۔ یہ بائیں طرف کرتے ایک یہ 3 دفعہ ہم پانی ساتھ بہا دیں گے، بس دوبارہ اس کرنے کی ضرورت نہیں، بس ایک دفعہ بینک کروٹ کر کے اس طرح 3 دفعہ پانی بہا دیا جائے۔ میت کو جب غسل دیا جاتا ہے تو جو پانی میت کے جسم سے رکھ کے
آتا ہے اس پانی کا کیا حکم ہے، اور میت کو غسل دینے والے کے لیے کیا حکم ہے؟ جو میت کو غسل دے اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا، جو میت کو غسل دے اس پہ غسل واجب نہیں ہوتا، اس کے لیے غسل کرنا افضل ہے کہ وہ غسل کر لے.